الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ آج کے بیان میں ہم ایک عام مسئلے پر بحث کریں گے۔ یہ مسئلہ ہے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنے کا، جس کا آج کل بہت زیادہ رواج ہو گیا۔ اکثر مساجد میں بھی کرسیاں رکھی ہوئی ہیں، ان کے اوپر بیٹھ کر کچھ معذور افراد پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے۔ فرائض و واجبات اور سنت فجر میں قیام کرنا فرض ہے۔ ان نمازوں کو اگر بلا عذر شرعی بیٹھ کر پڑھیں گے تو ادا نہ ہوں گی، اور اگر خود کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے مگر عصا یا دیوار یا آدمی کے سہارے کھڑا ہونا ممکن ہو تو جتنی دیر اس طرح سہارے سے کھڑا ہو سکتا ہے اتنی دیر کھڑا ہونا فرض ہے۔ یہاں تک کہ صرف تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اتنا ہی قیام فرض ہے۔ اگر اس کی بھی استطاعت نہ ہو، یعنی نہ خود کھڑا ہو سکتا ہے نہ ہی کسی چیز سے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ کچھ دیر کے لیے ہی صحیح، تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے۔ یوں ہی کھڑے ہونے میں پیشاب کا قطرہ آتا ہو، یا چوتھائی ستر کھلتا ہو، یا بیماری وغیرہ کی وجہ سے ایسا لاغر اور کمزور ہو چکا ہے کہ کھڑا تو ہو جائے گا مگر قرات نہ کر پائے گا تو قیام ساقط ہو جائے گا۔ مگر اس بات کا خیال رہے کہ سستی اور کاہلی اور معمولی دقت کو مجبوری بنانے سے قیام ساقط نہیں ہوتا، بلکہ اس بات کا گمان غالب ہو کہ قیام کرنے سے مرض میں زیادتی ہو جائے گی یا دیر میں اچھا ہوگا یا ناقابل برداشت تکلیف ہوگی تو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ملتی ہے۔ اس فرضیت قیام کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ جماعت سے نماز پڑھنے کے لیے جائے گا تو قیام نہ کر سکے گا، گھر میں پڑھے تو قیام کے ساتھ پڑھ سکتا ہے۔ تو شرعاً حکم یہ ہے کہ گھر میں قیام کے ساتھ نماز پڑھے۔ اگر گھر میں جماعت میسر آ جائے تو فبہا، ورنہ تنہائی قیام کے ساتھ گھر میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ الغرض سچی مجبوری کی بنا پر قیام ساقط ہوتا ہے۔ اپنی من گھڑت بنائی ہوئی نام کی مجبوریوں کا شرعاً کسی قسم کا کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ قیام کے ساقط ہونے کی ایک عام صورت یہ ہے کہ اگرچہ قیام پر قادر ہو مگر سجدہ زمین پر یا زمین پر اتنی اونچی رکھی ہوئی چیز پر کہ جس کی اونچائی 12 انگلی سے زیادہ نہ ہو کرنے سے عاجز ہو، تو اس سجدہ حقیقی سے عاجز ہونے کی صورت میں اصلاً قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ اسے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، ورنہ جب قیام کے پہلے ذکر کیے گئے مسائل بیان کیے جاتے ہیں کہ اگرچہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کہہ سکتا ہے تو اتنا قیام فرض ہے ورنہ نماز نہ ہوگی۔ اور اس قسم کے مسائل جو پہلے ذکر کیے گئے، ان مسائل کی بنا پر سجدہ نہ کرنے کی صورت میں عوام الناس کو یہ شبہ لاحق ہوتا ہے کہ قیام پر قدرت کے باوجود قیام کیسے ساقط ہو رہا ہے، اور کما حق کو وہ ان مسائل کو سمجھ نہیں پاتے۔ اس لیے دونوں صورتوں میں فرق کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ کرسی پر یا اس کے علاوہ بیٹھ کر پڑھنے کے حکم شرعی کی مزید وضاحت کے لیے دو جامع صورتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر 1، قیام پر قدرت نہ ہو، بالکل قادر نہ ہو، یا کچھ قیام پر قادر ہو پھر قدرت نہ رہے مگر رکوع و سجدہ پر قادر ہے، یعنی کر سکتا ہے۔ اس صورت میں مریض جتنا قیام کر سکتا ہے اتنا قیام کر کے باقی نماز بیٹھ کر تو پڑھ سکتا ہے، مگر چونکہ رکوع و سجود پر قادر ہے اس لیے درست طریقے سے پیٹھ جھکا کر رکوع کرنا ہوگا اور سجدہ بھی زمین ہی پر کرنا ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ 12 انگل اونچی رکھی ہوئی چیز پر بھی سجدہ کر سکے تو اسی پر سجدہ کرنا ضروری ہے۔ رکوع و سجود کی جگہ اشارہ کرنے سے اس کی نماز نہ ہوگی۔ اب اگر تامل سے کام لیا جائے تو اس صورت میں اگر بیٹھنے والا زمین پر بیٹھا ہو تو رکوع اور سجدے کرنے میں اسے کوئی دقت نہ ہوگی، لیکن اگر کرسی پر بیٹھا ہو تو سجدہ کرنے کے لیے اسے کرسی پر سے اترنا پڑے گا اور سجدہ زمین پر درست طریقے سے کرنے کے بعد دوبارہ کرسی پر بیٹھنا ہوگا۔ اس میں چونکہ دقت بھی ہے اور جماعت کے ساتھ پڑھنے والا اس طرح کرے تو بڑا عجیب و غریب منظر دکھائی دیتا ہے۔ سجدہ بھی اسے صف سے آگے نکل کر کرنا پڑتا ہے، یوں صف کی درستگی میں بھی خلل آ جاتا ہے۔ پھر عام بات یہ کہ جب وہ سجدہ زمین پر کرنے پر قادر ہے تو قیام کے بعد اسے کرسی پر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جب بیٹھنا ہی اس کا غیر ضروری لغو اور فضول ہے تو اسے ہرگز کرسی پر نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اس طرح بیٹھنے والے یا تو بلا وجہ کی دقتوں میں پڑتے ہیں یا قادر ہونے کے باوجود رکوع و سجود کرسی پر بیٹھے بیٹھے اشاروں سے کرتے ہیں، یوں اپنی نمازوں کو فاسد کرتے ہیں۔
لہذا ایسوں کو زمین پر ہی بیٹھ کر رکوع و سجدات درست طریقے سے بآسانی ادا کر کے نماز پڑھنی چاہیے تاکہ فساد اور ہر قسم کے خلل سے ان کی نماز محفوظ رہے۔ نمبر 2، رکوع و سجود دونوں پر قدرت نہ ہو یا صرف سجدے پر قادر نہ ہو تو اگرچہ کھڑا ہو سکتا ہو، اس سے اصلاً قیام ساقط ہو جاتا ہے۔ لہذا اس صورت میں مریض بیٹھ کر بھی نماز پڑھ سکتا ہے، بلکہ اس کے لیے افضل بیٹھ کر پڑھنا ہے، اور ایسا مریض اگر کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھے تو اس کی بھی گنجائش ہے کہ کرسی پر بیٹھے بیٹھے رکوع و سجود بھی اشارہ سے بآسانی کیے جا سکتے ہیں۔ یوں پوری نماز بیٹھے بیٹھے ادا ہو جائے گی۔ پہلی صورت کی طرح بے جا دقتوں اور فساد نماز وغیرہ کا اندیشہ اس صورت میں نہیں ہوتا، مگر چونکہ حتی الامکان دو زانوں بیٹھنا چاہیے کہ مستحب ہے، اس لیے کرسی پر پاؤں لٹکا کر بیٹھنے سے اعتراض کرنا چاہیے۔ جس طرح آسان ہو زمین پر ہی بیٹھ کر نماز ادا کی جائے، دو زانوں بیٹھنا آسان ہو یا دوسری طرح بیٹھنے کے برابر ہو تو دو زانوں بیٹھنا مستحب ہے، ورنہ جس میں آسانی ہو چار زانوں یا اکڑوں ایک پاؤں کھڑا کر کے ایک بچھا کر اسی طرح بیٹھ جائے۔ ہاں اگر زمین پر بیٹھا ہی نہ جائے تو اس دوسری صورت میں کرسی یا سٹول یا تخت وغیرہ پر پاؤں لٹکا کر بیٹھ سکتے ہیں، مگر بلا وجہ ٹیک لگانے سے بھی اعتراض کیا جائے کہ بیٹھ کر نماز پڑھنے کی جنہیں اجازت ہوتی ہے حتی الامکان انہیں ٹیک لگانے سے اعتراض کرنا چاہیے اور ادب و تعظیم اور سنت کے مطابق افعال بجا لانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس صورت میں چونکہ بیٹھ کر پڑھنے کی